السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ آپ کا سبجیکٹ ہے اور آج ہمارا پیرا لیکچر ہے۔ تو چونکہ کلاسز آن لائن ہیں تو ایسے ہی میں ریکارڈ کر کے آپ کو لیکچر بھیجوں گا، اور کوشش کریں گے کہ بعد میں بورڈ پہ بھی لیکچر ریکارڈ ہو اور ہم زوم بھی یوز کریں۔ زوم آپ لوگ انسٹال کر لیں سارے اپنے اپنے سسٹم پہ۔ ایک ایپ ہے جو موبائل پہ آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں، اور زوم پہ پھر ہم میٹنگ کر دیا کریں گے۔ اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے ہم وہاں پہ گروپ ڈسکس کر دیا کریں گے، گروپ ڈسکشن۔ تو کورس ڈسکرپشن میں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، کمپیوٹر کا انٹروڈکشن آپ کروایا جائے گا، سی پی یو کیا ہوتا ہے، میموری، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہیں، ڈیٹا آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے، فائل اسٹوریج کیا ہے، پروگرامز اینڈ سافٹ ویئرس کیا ہوتے ہیں، پھر سافٹ ویئر کی ٹائپس اینڈ ڈفرینٹ سسٹم اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر، آپریٹنگ سسٹم، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، کمپیوٹر نیٹورکس، اور پھر انٹرنیٹ کا انٹروڈکشن، اور انٹرنیٹ میں ڈبلیو کیا ہوتا ہے، ویب میل اپلیکیشن کون سی ہوتی ہیں، کمپیوٹر گرافکس کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، وائرس اینڈ اینٹی وائرس کیا ہے۔ یہ ہمارا جو کورس ہے اس میں یہ چیزیں ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے کیا۔ تو ہم آج تک ایک آپ نے بھی اگر آپ آئی سی ایس کیا ہو یا میٹرک میں کمپیوٹر رکھا ہو، بلکہ اس سے پہلے اگر پرائیویٹ آپ کا سلیبس رہا ہو تو کمپیوٹر تو 5 6 سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے: کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ ٹیکس ڈیٹا ایز ان پٹ، پروسیس دیٹ ڈیٹا اینڈ گیو اس ریزلٹ ایز آؤٹ پٹ۔ جو ہم کمپیوٹر کو کوئی بھی ان پٹ دیتے ہیں اسے ہم ڈیٹا کہتے ہیں، یا ڈیٹا ہم جو کمپیوٹر کے اندر بھیجتے ہیں اسے ہم ان پٹ کہتے ہیں، اور پھر اس ڈیٹا کو جب پروسیس کر کے واپس ہمیں رزلٹ دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ۔ تو کمپیوٹر وہ ڈیوائس ہے جو کیا کرتی ہے؟ ان پٹ لیتی ہے۔ جیسے کہ کیلکولیٹر کی ایگزامپل لیں کہ ہم نے اسے ڈیٹا دینا ہے 2+3، تو وہ ہمیں اس کو پروسیس کرے گا، یعنی دونوں کو ایڈ کرے گا، اور 5 ہمیں اس کا رزلٹ دے دے گا۔ تھوڑی سی اس کی اگر بہتر ڈیفینیشن اگر ہم کریں کمپیوٹر کی، تو وہ یہ ہے کہ این الیکٹرانک ڈیوائس وچ از کیپیبل آف ریسیونگ ڈیٹا ان اے پرٹیکولر فارم۔ پرٹیکولر فارم مین اب جتنے بھی کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بائنری فارم میں ہوتا ہے، بائنری ڈیجٹ 0 اور 1 کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو اسی فارم میں یہ ان پٹ لیتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ آپریشن جو ہم نے پہلے سے اس کو بتائے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انسٹرکشن، کون کون سی انسٹرکشن تم نے فالو کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں رزلٹ دیتا ہے۔ تو اس ڈیوائس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر۔ کمپیوٹر ہمارے ہر فیلڈ میں یوز ہوتا ہے آج کل۔ ایجوکیشن کے اندر دیکھیں، جیسے ابھی ہم یوز کر رہے ہیں لرننگ کے لیے ایجوکیشن، یہ تو چلے ہمارا سبجیکٹ کمپیوٹر کا ہے، لیکن باقی جتنے بھی بی بی اے یا بی ایس انگلش کے سبجیکٹس ہیں وہ بھی ہم سارے آن لائن ہو رہے ہیں، تو کمپیوٹر کے اوپر اندر ہی سارا مینیج ہو رہا ہے۔ ہیلتھ اینڈ میڈیسن، اگر بڑے بڑے ہاسپٹل میں آپ جائیں تو وہاں پہ سارا جتنا بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ سارا کمپیوٹرائز ہوتا ہے۔ سائنس، بزنس، انٹرٹینمنٹ، گورنمنٹ، ڈیفینس، ریکارڈنگ انفارمیشن، پھر اس کے بعد پبلشنگ انفارمیشن، ہر فیلڈ میں کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں کیسے کیسے یوز ہوتا ہے۔ ہم کیا کیوں یوز کرتے ہیں کمپیوٹر؟ سب سے پہلے یہ ہے ورڈ پروسیسنگ۔ ورڈ پروسیسنگ کیا ہے کہ جیسے ورڈ ایک یہ آپ کے سامنے جیسے لکھا ہوا ہے WHEN، یہ ایک ورڈ ہے، DO یہ ایک ورڈ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اس کو ڈیفرنٹ سٹائل سے لکھا ہوا ہے۔ ڈی کا سٹائل دیکھیں، یہ چینج ہے، اس کو آپ اس کے اوپر پروسیس کریں، ڈی کا شیپ کوئی اور بنا لیں، یا یہ کلر اس کا وائٹ کلر ہے اور بیک گراؤنڈ اس کا پرپل کلر ہے، ہم اس کو چینج کر لیں۔ تو ایک ورڈ کے اوپر ڈیفرنٹ ہم کیا کریں؟ پروسیسنگ کریں۔ یہ ورڈ پروسیسنگ کے لیے ڈیفرنٹ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں۔ جو موسٹ کامنلی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مائکروسافٹ ورڈ۔ تو ورڈ پروسیسنگ آپ کو سمجھ آ گئی کہ کسی ورڈ کے اوپر ڈفرینٹ اس کے سٹائل اپلائی کرنا، اس کو کلر کرنا، اس کا سائز کم زیادہ کرنا، یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ ورڈ پروسیسنگ۔ پھر ویب سرفنگ، ویب جیسے انٹرنیٹ ہم سرچ کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتا ہے آج کل، جیسے ہم عموماً ہر کام کے لیے گوگل جا کے سرچ کرتے ہیں، تو گوگل بھی ایک سرچ انجن ہے۔ گوگل ایک سرچ انجن ہے جس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ ویب سائٹس کو سرچ کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو انفارمیشن چاہیے سپوز کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے، تو آپ پاپولیشن آف پاکستان لکھیں گے گوگل کے اندر، تو وہ اس سے ریلیونٹ جتنی بھی ویب سائٹس بنی ہوں گی وہ آپ کو سرچ کر کے آپ کو اس کی لسٹ دے دے گا۔ اس میں سے آپ ریلیونٹ دیکھیں گے کہ آپ
کہ آپ سے ریلیونٹ کس طرح کی انفارمیشن جو آپ کو چاہیے کون سی سائٹ دے رہا ہے اس کو آپ سرچ کریں گے، اس کو دیکھیں گے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ویب سرفنگ. انسٹنٹ میسیجنگ یا ای میل. آپ دیکھیں ہم آج کل یوز کرتے ہیں واٹس ایپ، اس سے پہلے موسٹلی بلکہ اسٹل یوز ہو رہا ہے اسکائپ یوز ہو رہا ہے، واٹس ایپ یوز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یاہو میسنجر یوز ہو رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ میسیجنگ ایپس یوز ہوتی ہیں جو فوراً ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ میسیج بھیجنے کے لیے ضرورت پڑتی ہیں، یہ ہم یوز ہی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ای میل ہے کہ جیسے الیکٹرانک میل، پہلے ہم ڈاکخانے میں جا کے لیٹر پوسٹ کرتے تھے، پھر وہ وہاں سے دوسرے تیسرے چوتھے دن پانچویں دن جا کے ڈلیور ہوتا تھا. تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم الیکٹرانک میل کرتے ہیں، ود ان سیکنڈ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں آپ اپنا جو میسج ہے وہ بھیج سکتے ہیں. ای میل کے ساتھ ڈفرینٹ اٹیچمنٹ بھی بھیج جا سکتی ہیں، اور اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. مین میوزک، موویز، ویڈیوز وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یا گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے پلے کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹر کو. پھر ایئر ٹریفک کنٹرول، کلائمیٹ کنٹرول. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب کوئی پلین ٹیک آف کرتا ہے تو اس کا سارا جو رابطہ ہوتا ہے وہ کنٹرول روم کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ویدر کیسا ہے، یا ایئر کے اندر کتنی فوگ ہے، کلیئر ہے یا نہیں ہے، ایزیلی وہ جہاز ٹریول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. پھر پلس یہ کہ اس وقت ایئر کے اندر اور کتنے پلینز اس وقت ہو رہے ہیں، راستہ کلیئر ہے یا نہیں. تو یہ سارا کہاں سے ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کے تھرو ہوتا ہے. یہ جیسے یہ ایک پکچر میں شو ہو رہا ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر کمپیوٹر یوز ہوتا ہے، ایجوکیشن فیلڈ کے اندر، بزنس فیلڈ کے اندر، سائنس فیلڈ کے اندر، میڈیکل فیلڈ کے اندر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. یوز کیوں کرتے ہیں کمپیوٹر؟ ایکچولی جتنی بھی مشینز ہیں وہ انسان کا کام آسان کرتی ہیں. جیسے کہ ایگزامپل یہ ہے کہ پلی ہے، لیور ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کا کام آسان کرتی ہیں. تو کمپیوٹر ان سے زیادہ بہتر ہے. Today, a lot of electrical or electronic devices made our life very easy. Computer is one of them. تو مین دو کمپیوٹر کے کمپوننٹس ہیں، ایک ہارڈ ویئر اور دوسرا سافٹ ویئر. تو ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے؟ ٹینجیبل پارٹس آف دا کمپیوٹر جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، فزیکل ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، مانیٹر ہے، ہارڈ ڈسک ہے، مدر بورڈ، ویڈیو کارڈ، اور یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ہارڈ ویئر کہلاتا ہے. میجر کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم ان ہارڈ ویئر سے ریلیونٹ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پروسیسر، مین میموری، سیکنڈری میموری، ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز. یہ کمپیوٹر کے ساتھ ڈفرینٹ پیریفل ڈیوائسز اٹیچ بھی ہوئی ہیں، جیسے یہ فلاپی ڈسک. فلاپی ڈسک آج کل اب یوز نہیں ہوتی، پہلے بہت زیادہ یوز کرتے تھے. اس میں 4.5 MB ڈیٹا سیو ہوتا تھا. ابھی چونکہ بے شمار ڈیوائسز آ گئی جیسے USB ہے، پھر کارڈز ہیں، ان میں GBs میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے. تو فلاپی ڈسک کا کام اب ختم ہی ہو گیا، لیکن پہلے بار یہ یوز ہوتا تھا. ماؤس ہے، CD، DVD، مائکرو فون، فلاپی ڈسک، کی بورڈ، پرنٹر، اسکینر، یہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ. دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی سافٹ ویئر سے پہلے میں اگر آپ کو ایک ڈیفینیشن بتا دوں کمپیوٹر پروگرام کی، تو کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر ٹو سالو اے پرابلم. فار ایگزامپل ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ ہم نے دو نمبرز کو جمع کرنا ہے، تو ہم نے انسٹرکشن کمپیوٹر کو دینی ہے کہ کس طرح سے دو نمبرز کو اس نے ایڈ کرنا ہے. یہ سیٹ آف انسٹرکشن کیا کہلائے گا؟ دو نمبر کو جمع کرنے کے لیے جو سیٹ آف انسٹرکشن ہم دیں گے کمپیوٹر کو وہ کیا کہلائے گا؟ کمپیوٹر پروگرام. تو ایک یا ایک سے زیادہ پروگرام جو مل کے کیا بناتے ہیں سافٹ ویئر. جیسے کیلکولیٹر ہے تو اس میں ایک ایڈیشن کا ایک پروگرام ہے، یعنی وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے دو نمبروں کو ایڈ کرنے کے لیے، پھر سیٹ آف انسٹرکشن ہے دو نمبروں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، پھر سیٹ آف انسٹرکشن ہے دو نمبروں کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے. تو یہ تین چار پروگرام مل کے یہ ایک ان کو ہم کمبائن کریں تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے؟ کیلکولیٹر. تو کیلکولیٹر کیا ہوا؟ ایک سافٹ ویئر. سافٹ ویئر کی پھر دو ٹائپس ہیں، ایک ہے سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرا کون سا؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو سسٹم سافٹ ویئر کی کامن ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم ہے، اور آپریٹنگ سسٹم جو ہم یوز کر رہے ہیں آج کل
کامنلی وہ ونڈوز ہے.